معزز سامعین، نونہال اسمبلی ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل کارروائی کی طرف۔ میں دعوت دیتی ہوں قائد ایوان عائشہ فواد کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قائد ایوان عائشہ فواد۔ معزز مہمان خصوصی، محترمہ اسپیکر صاحبہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج اس ایوان کا موضوع ہے نونہالوں کی ذہنی صحت۔ جناب صدر، کسی بھی فرد کی ذہنی صحت جسمانی صحت کی طرح اہم اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم کس طرح سوچتے، محسوس کرتے اور برتاؤ کرتے ہیں، اور روزمرہ زندگی کے نشیب و فراز سے کیسے نمٹتے ہیں۔ خراب دماغی صحت کسی بھی شخص کو آسانی سے بے چینی، ڈپریشن، منشیات کے استعمال اور صحت کی دیگر خرابیوں میں دھکیل سکتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کامیاب شخصیات بھی ذہنی مسائل کا شکار رہی ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو یہ دل کا بجھنا کیا ہے؟ ڈپریشن ہے جناب صدر، موجودہ دور میں نت نئی ایجادات کے باعث تبدیل شدہ طرز زندگی نے نوجوانوں اور بچوں کی ذہنی صحت کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ نونہال پوری طرح اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پاتے۔ نہ صرف ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ ان ذہنی مسائل میں مبتلا بچوں کو دوست بنانے اور سماجی سرگرمیوں میں گرم جوشی سے حصہ لینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، شہر کی بھیڑ میں شامل ہے اکیلا پن بھی، آج ہر ذہن ہے تنہائی کا مارا دیکھو۔ جناب صدر، موجودہ دور میں بچوں کی ذہنی ابتری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے بچوں پر بہت دباؤ ہوتا ہے۔ اسے تعلیمی نظام کی خرابی کہیے یا والدین کی ناسمجھی کہ رینکس اور پرسنٹیجز کی دوڑ میں اپنے بچوں کو دھکیل دیا ہے، اور جو بچہ اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ جو نوجوان خاص طور پر مسابقتی امتحانات سے نمبر آزما ہوتے ہیں وہ بہت ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خاندان کا دباؤ اور ناکامی کا خوف انہیں اس حد تک متاثر کرتا ہے کہ خود کو نقصان پہنچانے اور خودکشی جیسے ہولناک خیالات ان کے دماغ میں جنم لینے لگتے ہیں۔ WHO کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں 1 بلین سے زیادہ افراد دماغی عارضوں کا شکار ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ایسے ہر 7 افراد میں ایک نوجوان شامل ہے۔ جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی کمزوری اور بیماری ظاہر ہوتی ہے، لیکن ذہنی مسائل میں مبتلا نوجوانوں کے قریبی لوگ، مثلاً والدین، بہن بھائی، دوست اور اساتذہ بھی اس کے ذہنی مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنی ذہنی حالت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر ان بچوں کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو ان کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ مثلاً بچوں میں چڑچڑاپن، جلد غصہ آنا، بھوک نہ لگنا، پڑھائی سے بھاگنا، اسکول جانے سے کترانا وغیرہ جیسے عوامل کی تہہ میں جانے کی کوشش کی جائے تو ان کو درپیش ذہنی مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے۔ جناب صدر، ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کو جنم دیتا ہے۔ نونہالوں کی ذہنی صحت کی خرابی کی ایک بڑی وجہ سماجی سرگرمیوں کی کمی ہے۔ بھاگ دوڑ، کھیل کود، باغوں میں جانا، فطرت سے قریب ہونا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو ذہن کو تر و تازہ کرتی ہیں اور مثبت خیالات کی پرورش کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی سرگرمیوں میں اضافہ کریں اور انہیں ایک صحت مندانہ طرز زندگی کی طرف لے کر آئیں۔ شکریہ۔